سے مست ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے پاکستان بھر میں وہ تمام ہمارے ساتھی تحریکوں کا تجربہ رکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے لے کر مظفر آباد قانون ساز اسمبلی تک پریس فریڈم مارچ کا اعلان کرے اور وہاں 24 گھنٹے کا دھرنا دے، اور پھر بھی اگر آزاد کشمیر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی، یہ مقدمہ واپس لینے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتی، تو پھر آپ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں رہنے والے جو ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں، جو پریس فریڈم پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، جو شہری آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کے مشورے سے پھر آپ اس تحریک کے سیکنڈ فیز کا اعلان کیجیے، پھر پورا پاکستان اور پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے ہم آج بار بار کی اپیلوں کے بعد مجبوراً اپنے قدم اٹھا کر مظفر آباد کی جانب اپنے پریس فریڈم مارچ کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہاں سے 10 منٹ بعد نکلیں گے۔ میں پھر ونس اگین کہتا ہوں کہ ہماری یہ جدوجہد صرف پریس فریڈم کے لیے ہے، نہ ہمارا مقصد کسی حکومت کو گرانا ہے، نہ ہمارا کاز کسی ایک وزیر اعظم کو نکال کر کسی دوسرے وزیر اعظم کے لیے کوئی راستہ ہموار کرنا ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں روانہ ہونے سے بعد آزاد کشمیر کے وزیر اعظم وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں بات پیغامات کو اچھے بھی نہیں مل رہے۔ اگر آزاد کشمیر حکومت نے طاقت کے زور میں، اقتدار کے زور میں ہمارے اس پرامن مارچ کو روکنے کی کوشش کی، ہمارے اس پرامن مارچ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، تو پھر جو تحریک آزاد کشمیر حکومت کے خلاف پاکستان بھر میں اٹھے گی، دنیا بھر میں اٹھے گی، اس کے ذمہ دار ہم نہیں، آزاد کشمیر حکومت اور فیصلہ کن حکومتیں ہوگی۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ہم ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، ہمارے سلوگن اپنے کاز کے متعلقہ ہوتے ہیں، ہم اپنے نعروں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی تنظیم ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو لوگ وہاں ہزارے کی کھیتی کے لیے آئیں گے، اپنے اپنے پلیٹ فارم پر ان کے اپنے مطالبات ہو سکتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مہمان آئیں گے وہ ہمارے ڈسپلن کا خیال رکھتے ہوئے پریس فریڈم کے حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ابھی ہمارا قافلہ روانہ ہوا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ ابھی میرے رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ طارق گرگ صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ اظہر جتوئی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں نیشنل پریس کلب کے ایکٹنگ سیکرٹری شہراز قردیری صاحب، ہمارے ساتھ میرے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے سندھ میں پریس فریڈم کی سب سے مضبوط آواز پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری فائنانس جناب حسن پٹھان صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے قائد، ہمارا فخر، ہمارا مہمان جناب ناصر زیدی صاحب اور اقبال جعفری صاحب، اور ان کے ساتھ میرے نوجوان ساتھی موجود ہیں سدو زئی صاحب،
عرفان سدوزئی صاحب جو کشمیر جرنلسٹ فورم کے پریزیڈنٹ ہیں، ابھی ان سب کی طرف سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آزاد کشمیر بھر کے جرنلسٹوں سے میری درخواست ہوگی، پریس فریڈم پر یقین رکھنے والوں سے درخواست ہوگی، انسانی حقوق پر یقین رکھنے والوں سے ریکویسٹ ہوگی، شہری آزادیوں پر یقین رکھنے والوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جب آپ یہ قافلہ، یہ پریس فریڈم کا قافلہ ہے، ان میں سے جتنے لوگ آپ کو اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں، کسی کے 25 سال جدوجہد ہے پریس فریڈم کے لیے، کسی کی 50 سال ہے۔ ہمارے یہ 2 ہیرو موجود ہیں جو کوڑے کھا چکے ہیں پریس فریڈم کے لیے، انسانی جو ہے وہ حقوق کے لیے، شہری آزادیوں کے لیے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جب ہم آزاد کشمیر پہ پہنچیں گے تو ہمارے تمام دوست ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔